الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ ذکر و شغل کرنے والے کے لیے کچھ چیزوں کو بہت زیادہ ضروری فرماتے ہیں اور اہمیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس میں سے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کے اندر بار بار یہ بات کہی گئی تھی کہ اس کو اپنا امام بنانا، یعنی ہر وہ حکم جو کتاب میں آیا ہے کہ مومن اس کو کرے، اس کو اپنی زندگی میں اتارنا، جس چیز میں سے منع کیا گیا ہے اللہ کی کتاب میں اپنی زندگی سے اس کو نکالنا اور اپنی زندگی کو اس سے پاک کرنا، اس کی تلاوت کرنا۔ یہ تو ہر مومن جو 5 وقت کی نماز کم سے کم پڑھتا ہے وہ بھی قرآن کی تلاوت نماز میں کرتا ہے۔ دوسری چیز اتباع سنت تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں نبوت عطا فرمائی اور اس کی زندگی کو مومنین کے لیے اسوہ حسنہ بنایا، نمونہ بنایا کہ اس کو دیکھو، یہ جس طرح نماز پڑھتا ہے تم نماز پڑھو، جس طرح روزہ رکھتا ہے تم روزہ رکھو، جس طرح حج کرتا ہے تم حج کرو، جس طرح یہ تمہارے ساتھ رہتا ہے تم اس طرح دوسروں کے ساتھ رہو۔ یہ اپنے بچے اور بیویوں کے ساتھ جس طرح رہتا ہے تم بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ اسی طرح رہو۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس کو دیکھو اور اپنی زندگی اس کے نقش قدم کے اوپر چلاؤ۔ یہ بھی اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ اور تیسری چیز جو بہت ضروری ہی ہے، ان 2 میں آ چکی ہو لیکن تخصیص بعد التعمیم کے طور پر سب آ گیا، خصوصیت کے ساتھ اس کو ہم ذکر کرتے ہیں کہ جو کھاؤ حلال کھاؤ۔ اگر حرام کی ذرا بھی آمیزش ہے، ملاوٹ ہے اس کے اندر، اور تم جانتے ہو کیا ہے، اس کو مت پیٹ میں جانے دو۔
اتنی احتیاط کہ فرمایا کہ اگر ایک لقمہ حرام پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن تک نماز جیسی عبادت قبول نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوگی، ذکر اللہ قبول نہیں ہوگا۔ اور جو رات دن کھاتا ہے حرام اور حرامی کماتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اگر مر جائے گا تو خاتمہ بھی خیر کا نہیں ہوگا۔ ذکر اللہ کہاں سے ہو جائے گا؟ اس کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا۔ ہر وقت ہر مومن مرد یا عورت سفر میں حضر میں خود فیصلہ کرے کہ میں جو کما رہا ہوں وہ حلال ہے حرام ہے، خود فیصلہ کرے کہ حرام کی اس میں ملاوٹ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے ملاوٹ اپنے آپ کو پاک کرے، نہیں تو نماز پڑھے گا تو تیری نماز ہو جائے گی، تیرے دیکھنے میں اللہ کے یہاں قبولیت نہیں ملے گی۔ قرآن پڑھے گا تیرا قرآن پڑھنا مقبول نہیں ہوگا، دعا مانگے گا تیری دعا مقبول نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد آیا تھا توبہ، گناہوں کا نہ کرنا۔ ایک اور چیز ادائیگی حقوق، ہر ایک کا حق ادا کرو۔ حق اللہ نے متعین کر دیا، اس کی خدمت کرو، اس کی کرو، اس کی کرو، اس کی کرو۔ ادائیگی حقوق کی بڑی اہمیت ہے۔ دنیا کے اندر رہن سہن کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، مگر اللہ کا حق اس سے بڑا ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں اوپر والے کو اوپر رکھنا ضروری ہے، اور جو نیچے ہے اسے نیچا کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان دونوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے، یا اوپر کو نیچے، نیچے والے کو اوپر۔ اللہ کے نبی نے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، بڑی عجیب و غریب، اللہ ایک ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ شرک نہ کر۔ اگر تو نے اللہ کے اس حق کی رعایت نہیں کی، شرک کیا، تو خیر کے تیرے لیے سارے دروازے بند ہیں، یہاں تک کہ موت کے بعد تیری مغفرت کا بھی دروازہ بند ہے۔ لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اگر ماں ہے، باپ ہے، ماں ہے، کہتی ہے میں مر جاؤں گی، تو اپنے دین کو جو تو نے باپ دادا کا دین تھا چھوڑ کر نیا دین اپنایا ہے، میں مر جاؤں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی۔ کیا ہے؟ ایک طرف ماں کا حق ہے، دوسری طرف کہتی ہے شرک کر، وہ اللہ کا حق ہے۔ اب بندہ کیا کرے؟ اللہ نے ایک راستہ دیا ہے قرآن کے اندر، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر ماں باپ کوشش کریں
کہ تو اللہ کے ساتھ شریک بنا کسی کو. ماں کہہ رہی ہے میں مر جاؤں گی، کھاؤں گی نہیں جب تک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا. جو تیرا میرا ہے، تیرے باپ کا جو دادا پردادا جو کرتے چلے آئے وہی کر. اللہ کہتا ہے لا تطعہما، ان دونوں کے کہنے کو نہ مان. اللہ کے مقابلے میں ماں باپ کو حق نہیں چلے گا. لیکن وصاحبہما فی الدنیا ما، تو اپنا معاملہ ان دونوں کے ساتھ دنیا میں بہترین رکھ. دیکھ ماں ہے، باپ ہے، اسی کے پیٹ سے تو پیدا ہوا ہے، اس نے تجھے اپنی چھاتی سے دودھ پلایا ہے، پالا ہے. لیکن اللہ کے احسانات کے برابر اس کا احسان نہیں ہے. یہ ہے تقابل، حقوق کی ادائیگی، ماں باپ کے بھی حقوق کی ادائیگی. لیکن اگر مقابلے میں ماں باپ کا حق اور سامنے آ جائے اللہ کا حق اوپر ہوگا. یہ اسلام کی عجیب و غریب تعلیمات ہیں. ہندی کی چندی کر کے اس طرح سے تعلیم دینا جیسے قرآن اور حدیث کے اندر دنیا کی کسی مذہب کے اندر نہیں ہوگا. ماں باپ کا حق بہت بڑا حق ہے. کون ہے دنیا میں جس کا احسان اولاد کے اوپر ایسا ہو کہ جیسا ماں کا اور باپ کا حق ہے؟ کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ کا حق اس سے بھی یہ جو دودھ پی کر تو زندہ رہا ہے ماں کی چھاتی سے، اگر اللہ چاہتا خوش کر دیتا تو کیا ہوتا؟ اللہ چاہتا تیری پیدائش کے وقت ہی اسے مار دیتا. اب تو پیدائش سے پہلے آپریشن کر کے نکال لیتے، ماں مر گئی. پہاڑ ہے احسانات کا ماں باپ، لیکن پہاڑوں کا پہاڑ ہے اللہ کے احسانات. لا تعد ولا تحصى حقیقتاً. اگر گنو گے اللہ کے احسانات کو تو گن نہیں پاؤ گے. لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ماں باپ کا احسان بہت بڑا ہے، لیکن جب دو احسانوں کا مقابلہ ہوا کیا اللہ کے مقابلے میں ماں باپ کو بلندی تھوڑی ملے گی، اللہ کو بلندی ملے گی. لیکن اس ماں کو ماں بنانا، اس کے پیٹ سے پیدا کرنا، پیٹ کے اندر 9 مہینے زندہ رکھنا، اور وہاں بھی بڑھوتری اور تربیت کا ہوتے رہنا، پھر پیدا ہونا، اور اس کے بعد جو ماں باپ نے احسانات کیے ان کے مقابلے میں اللہ کا احسان اس کے اوپر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر یہ چیزیں بہت ملتی ہیں. فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہ ہمارے پاس آتے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جو ہم کرتے رہتے تھے آ کے اسی میں شریک ہو جاتے تھے. گھر کی صفائی ہم کر رہے آتے تھے، آپ بھی اسی میں ہمارا ہاتھ بڑھا. ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم ہی سے محبت ہے. اور جہاں اذان کی آوازیں اس طرح چھوڑ کر چلے جاتے تھے جیسے ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ تقابل، اللہ نے بیوی بچوں کا بھی حق رکھا ہے، اللہ کا بھی حق ہے. اللہ کا حق اس سے بہت بلند ہے. رات کو سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد. کیا ہے؟ 2 تقابل ہیں.
ان لنفسک علیک حقا، تیرے اپنی جان اور صحت تندرستی اس کا بھی حق ہے، لیکن ایک اللہ کا حق ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ اللہ کے حق کو ادا کرنے بار بار اٹھتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے روتے ہیں، پھر اس کے بعد نفس کے حق کو ادا کرنے کے لیے پھر آرام پھر اس کے بعد اٹھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں اور قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ ادائیگی حقوق اور اللہ کا حق سب سے بلند و برتر ہے۔ اگر آدمی اس میں کوتاہی کرے گا، ادائیگی حقوق نہیں ہوں گے، تو کل قیامت کے دن بڑی پرسش کا معاملہ ہوگا۔ اسی لیے آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ بھی کرتا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اے اللہ کے نبی میرا بعد میں ہوگا کیا؟ میں یہ سب کچھ تو کرتا، فرماتے بڑی اچھی بات ہے۔ تجھ کو آخرت کے اندر بڑے مدارج ملیں گے، الا ان تعق ابویک، مگر یہ یاد رکھنا اگر تو نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی دنیا میں کی ہے تو ماں باپ کی نافرمانی تیرے اور جنت کے درمیان میں دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ حقوق کی بات ہے۔ یہ لازمی اور ضروری چیز ہے، یہ کام ہے مومن کا کہ دونوں کے درمیان میں دیکھے بلند حق کس کا ہے، جس کے حق کی اہمیت ہے اس کے سامنے سر جھکا دے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ان میں حقوق کی ادائیگی اور حقوق میں حقوق العباد کی اور حقوق اللہ کی۔ حقوق العباد بہت ہیں، ماں باپ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچے کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، کچھ نہیں، پڑوسیوں کا حق ہے، مسلمان کا حق ہے، ہندو کا حق ہے، اور خدا جہاں تقابل ہوگا بندے اور اللہ کے حق کو بلند کیا جائے، چاہے جان جا رہی ہو، بہت اچھی بات ہے، اللہ کے حق کو ادا کرتے کرتے جان جا رہی، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے مومن مسلمان، اس کو ہمیشہ اپنے سامنے اس چیز کو رکھنا ہی چاہیے۔ اور ادائیگی یہ حقوق تو ایسی ہے، ہر آدمی کا حق ہے، آدمی کو کوئی رشتہ داری نہیں ہے اس نے تیری مدد کی ہے کسی وقت، اس کا بھی حق تیرے اوپر ہوگا۔ کسی ضرورت کے وقت تیری ضرورت کو پورا کیا، اس کے بعد تیرے اوپر حق ہو گیا۔ کوئی بھی نہیں ریل میں سفر کر رہا ہے، بس میں سفر کر رہا، تیرے برابر میں بیٹھا ہے، اس کا بھی حق ہے تیرے۔ والصاحب بالجنب والجار الجنب، قرآن اس طریقے کی چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ مومن کا کام ہے کہ وہ حقوق کو جانے اور اس کے بعد ان حقوق کی ادائیگی کرے۔ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اے اللہ میں غریب ہوں، میں اس کی کوئی مدد نہیں، اس نے کسی وقت میری مدد کی، آپ اس کی مدد کیجیے۔ یہ بھی حدیث کے اندر ہے کہ اگر مدد کرنے کے بعد کسی نے دل سے کہہ دیا جزاک اللہ،
بھائی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تجھے اس کی جزا دے دنیا میں، اور حق ادا کر دیا۔ یہ دین ہے۔ لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اسلام ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، جہادی ہے، قتل ہے، غارت گردی، جانتے ہی نہیں، جاہل ہے، نہ اسلام کو پڑھا ہے نہ جانتے ہیں۔ اسلام سے بہتر تو کوئی دنیا کے اندر مذہب ہے نہیں، اس کو پیش کریں کہ اسلام کے مقابلے کے اندر یہ چیز ہے۔ اسلام نے تو انسان کی زندگی کے کسی گوشے کو بھی پیاسا نہیں رکھا ہے کہ اس گوشے میں ہدایت دے کر کے حق کی ادائیگی کے لیے بات رکھے گی۔ مومن کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے، عبادت کرنے والے کے لیے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور جن کے حقوق ہیں ان کے حقوق کتنے ادا، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر نہیں دیکھے گا تو اس عبادت کی قبولیت کے اندر فرق پڑے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، دیکھتا ہے، وہ ہمارے عمل کو بھی دیکھتا ہے، ہمارے دل کی کیفیت کو بھی دیکھتا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں اس کو جانتا ہے، کوئی چیز تو چھپی ہوئی ہے۔ میرے بھائی، یہ رمضان کے دن ہیں، بہت خیر کا زمانہ گزر گیا اور تھوڑا سا رہ بھی گیا ہے۔ جب ادائیگی حقوق کے بارے میں پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے۔ اگر حقوق کی ادائیگی میں کمی ہے تو اس کے لیے قدم بڑھانا چاہیے۔ تب جو عبادت کی جا رہی ہے، جو روزہ رکھا جا رہا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا جا رہا ہے اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے، تب اس کے اندر گرمی پیدا ہوگی۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، حقوق کی ادائیگی کی فکر عطا فرمائے، اور اس طرح ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔